یار آج زمانہ ہمیں دیکھ کر کتنا برا بھلا کہتا ہے، مگر اللہ اکبر ایک زمانہ وہ بھی تھا کہ کل جب مصطفیٰ کے غلام کو زمانے والے دیکھتے تھے تو کہنے پر مجبور ہو جاتے تھے کہ اللہ کی عزت کی قسم یہ کوئی اور نہیں مدینے والے کا غلام نظر آتا ہے، اس لیے کہ چلنے کا طریقہ نبی کے غلام کا سب سے الگ تھا۔ نبی کے غلام کا طریقہ بیٹھ کر پانی پینے کا تھا، نبی کے غلام کا طریقہ بیٹھ کر کھانا کھانے کا تھا، نبی کا غلام جدھر کو چلتا تھا اللہ اکبر زمانہ کہتا ہوا نظر آتا تھا یہ کوئی عام انسان نہیں ہے بلکہ یہ وہ انسان ہے کہ جس نے محمد کی غلامی کا پٹہ اپنی گردن میں ڈال رکھا ہے۔ اللہ اکبر یار، آج جوانوں کی جوانیاں برباد ہو رہی ہیں۔ جوا دیکھو تو مسلمان کھیل رہا ہے، شراب دیکھو تو مسلمان پی رہا ہے، کون سا ایسا گناہ نہیں ہے جو مسلمانوں کے اندر پایا نہیں جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، مگر کبھی ہم ان کی بھی تاریخ یاد کریں کہ جنہوں نے اپنے خون و پسینے کے ذریعے اس دین کو آباد کیا تھا، جنہوں نے اپنی زندگیوں کی قربانی مذہب اسلام کے لیے پیش کر دی تھی۔ اللہ اکبر، پہلے زمانے کے بادشاہ بھی بڑے اچھے تھے۔ اللہ اکبر، کون نہیں جانتا سلطان صلاح الدین ایوبی کو؟ اللہ اکبر، ٹھاٹے مارتی ہوئی جوانی 20 سال کی عمر سلطان صلاح الدین ایوبی کی تھی۔ اللہ اکبر، سلطان نور الدین زنگی کے یہ سپاہی تھے ان کی فوج کے۔ اللہ اکبر، جب سلطان نور الدین زنگی کا انتقال ہو گیا اور اس وقت جب صلاح الدین ایوبی کو مصر کی گورنری مل گئی، آپ جب مصر کے حاکم بن گئے، اللہ اکبر، تو عیسائیوں کا اس وقت بیت المقدس پر قبضہ تھا۔ اللہ اکبر، بیت المقدس پر وہ قبضہ کرے بیٹھے تھے، مگر یار مسلمانوں کی شان کیا تھی؟ سلطان صلاح الدین ایوبی کی دل کی سب سے بڑی تمنا یہ تھی کہ کسی طریقے سے بیت المقدس فتح ہو جائے۔ آپ اپنی زندگی کا سب سے بڑا مقصد یہی سمجھ بیٹھے تھے کہ مجھے اپنی زندگی کے اندر بیت المقدس کو فتح کرنا ہے۔ اللہ اکبر، جب سلطان صلاح الدین ایوبی مصر کے گورنر بنے تو حالات یہ ہوئے، عیسائیوں میں کھلبلی مچ گئی، اب شراب خانے بند ہونے لگے، جوؤں کے اڈے مسمار ہو گئے، سنیما ہال بند ہونے لگے، کیونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی مصطفیٰ کا غلام گدی پر بیٹھ چکا تھا۔ لوگ پسینے چھوڑ رہے ہیں، عیسائیوں میں کھلبلی مچ گئی، اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا؟ اللہ اکبر، مگر انہی کی روٹیاں سیکنے والے، عیسائیوں کی چمچا گیری کرنے والے کچھ مسلمان بھی تھے جو ان کی چمچا گیری کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، انہوں نے کہا تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کتنے لوگوں کو ہم نے بہکا دیا، یہ تو جوان صلاح الدین ایوبی ہے، تو چند منٹ کی بات ہے۔ اللہ اکبر، انہوں نے سارے منصوبے تیار کر لیے کہ تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو بھی کریں گے وہ ہم کریں گے۔ اللہ اکبر، اب حالات یہ بنے، ناجی نام کا ایک مسلمان تھا جو کہ عیسائیوں کی چمچا گیری کیا کرتا تھا، وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا، او سلطان صلاح الدین ایوبی، تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان نہ ہو، لو یہ شراب کا جام اپنے ہونٹوں سے لگا لو، اس شراب کو پی لو۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے وہ شراب کا گلاس اس کے منہ پر پھینک کے مارا، ارشاد فرمایا، میری نگاہ سے دور ہو جا، میں شراب پینے کے لیے نہیں بلکہ شراب کے اڈوں کو بند کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ اکبر، جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس شراب کے جام کو منہ سے نہ لگایا تو لوگوں میں کھلبلی مچ گئی، عیسائیت میں کھلبلی مچ گئی کہ کیا کیا جائے۔ کہا ایسے کرو، ایک لڑکی کو تیار کیا جائے جو کہ حسین و جمیل بھی ہو، خوبصورت بھی ہو، اور سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس اس لڑکی کو بھیجا جائے۔ یار نوجوان، آج تو کس کے طریقے پر پہنچ گیا؟ یار نوجوان، آج تجھے کیا ہو گیا؟ تیرا کردار یہ نہیں تھا بلکہ تم کون تھے، ذرا غور سے سننا۔ اللہ اکبر، عیسائیوں نے پلان بنایا، ایک لڑکی کو سجا کر سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس بھیج دیا جائے، ایک لڑکی کو خوبصورت کپڑے پہنا کر، اللہ اکبر، آدھا جسم اس کا دکھ رہا ہے، سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس بھیجا گیا ہے۔ وہ لڑکی جب پہنچی سلطان صلاح الدین ایوبی کے دربار میں تو قاصد نے جا کر کہا تھا، سلطان تم سے کوئی لڑکی ملنے کے لیے آئی ہے۔ اللہ اکبر، سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا ٹھیک ہے، میرے کمرے میں بھیج دو۔ جب وہ لڑکی سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس پہنچی، حالت یہ تھے کہ اس کے جسم پر آدھے کپڑے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے جب یہ حالات دیکھے، اب مصطفیٰ کا غلام کیا ہوتا ہے ذرا آپ سنتے چلے جاؤ۔
सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपनी चादर उतारी और उस लड़की के बदन पर डाल दी। इरशाद फरमाया, बहन क्या बात है, किस लिए परेशान है, किस तकलीफ की वजह से यहाँ आई है? अल्लाह अकबर, वो तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के ईमान को बर्बाद करने आई थी, मगर आज जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के ईमान का जज्बा देखा है, अल्लाह अकबर हैरत में पड़ गई और कह रही है कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी, मैं तो लोगों के हुस्न को, मैं तो लोगों के ईमान को डगमगा देती थी, ऐ सुल्तान तू कितना बड़ा मजबूत है, तेरा ईमान कितना बड़ा मजबूत है। तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा था, वो कोई और होगा जो अपना ईमान दे देगा, नबी का चाहने वाला नबी पर जान दे देगा। अल्लाह अकबर। तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने उस लड़की से कहा, बोल तुझे यहाँ किसने भेजा है? तो उसने सब कुछ बताया कि ऐसे ऐसे ईसाइयों ने मुझे भेजा था ताकि मैं आपके ईमान को डगमगा सकूं।